بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر دوسری نظم یعنی نعت سے متعلق ہوگا۔ اس نظم کو میں 2 لیکچرز میں مکمل کروں گی۔ آج پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نعت کی تعریف بیان کرتی ہوں۔ نعت سے مراد ایک ایسی نظم یا صنف نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ اب اسٹوڈنٹس، شاعر کے تعارف کی باری آتی ہے۔ تو سیکنڈ ایئر اس نظم یعنی نعت کے شاعر کا نام حفیظ طیب ہے۔ حفیظ طیب کی فوٹو بھی آپ دیکھ سکتی ہیں، ایک سائڈ پر لگی ہوئی ہے۔ اب پیدائش اور وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حفیظ طیب 14 فروری 1931 میں پشاور میں پیدا ہوئے اور اپنے ننیہال میں ان کی پیدائش ہوئی، لیکن ان کا جو آبائی وطن تھا وہ احمدہ نگر ضلع گوجرانوالہ تھا۔ پھر وہ 13 جون 2004 میں انتقال کر گئے۔ اب تعلیمی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں۔ تو حفیظ طیب جو ہیں انہوں نے ذمہ دار کالج گجرات سے تعلیم حاصل کی، یعنی بی اے کا امتحان ذمہ دار کالج گجرات سے پاس کیا۔ پھر بجلی کے محکمے میں کچھ عرصہ انہوں نے ملازمت کی اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پنجابی کا امتحان پاس کیا اور اورینٹل کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ پھر انہوں نے بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی۔ اب شاعر کے اسلوب بیان کی بات کرتے ہیں۔ تو جو حفیظ طیب ہیں وہ جدید عہد کے ایک نامور نظم نگار اور نعت کو شاعر ہیں، اور حفیظ طیب کی نعتیہ شاعری جو ہے وہ بے حد مقبول ہے۔ ان کی مداح گوئی، برجستہ کلامی، زور بیان اور قدرت کلام نے ان کی نعتوں کو شاہکار بنا دیا ہے۔ ان کی نظموں میں پاکیزگی، شوخی، رنگینی، ادبی حسن اور جرأت و بے باکی جیسی خصوصیات موجود ہیں جو پڑھنے والے کے دل اور دماغ کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تمام نعتوں میں خلوص، عقیدت اور سچے عاشق کی گہری علامتیں بھی موجود ہیں، اور ان کی نعتوں میں جدت اور خود حفیظ کی جودت طبع اور فنی محاسن جو ہیں وہ کمال عروج پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ان کے اسلوب بیان کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اب اسٹوڈنٹس، ان کی ادبی خدمات کا ہم جائزہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو حفیظ طیب کا مجموعہ کلام صلو علیہ وآلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مجموعہ کلام کو 1978 میں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس کتاب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک اور مجموعہ کلام وسلم تسلیما ہے۔ یہ 1990 میں جو ہے اس کو وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک صدارتی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اس کی بھی تصویر ایک طرف لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، حفیظ طیب نے اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی شاعری میں بھی بہت جو ہے وہ اہم مقام حاصل کیا، اور پنجابی میں ان کا ایک مجموعہ کلام ہے سک متراں دی، اور یہ شائع ہوا اور اس کو جو ہے وہ رائٹرز گلڈ ایوارڈ ملا۔ سک متراں دی جو ہے اس کی بھی جو تصویر ہے وہ ایک سائڈ پر لگی ہوئی ہے۔ پھر کلیات حفیظ طیب کی بات کرتے ہیں۔
تو کلیات حفیظ طیب جو ہیں وہ 2005 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا، اور اس میں ان کا اردو اور پنجابی حمدیہ اور نعتیہ کلام موجود ہے۔ کلیات کا مطلب اسٹوڈنٹس ہوتا ہے کہ آپ کا تمام جو کلام ہے، یعنی نظمیں ہوں، غزلیں ہوں، جو بھی آپ کا کلام ہو، وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہوتا ہے، اور اس کو کلیات کہتے ہیں۔ یعنی تمام آپ کا جو کلام ہے ہر قسم کا، وہ آپ کے کلیات میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ کلیات حفیظ طیب ہیں۔ اگرچہ جو حفیظ طیب ہیں انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ جو چند مشہور و معروف ہیں ان کا ذکر میں نے یہاں پر کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حفیظ طیب کا ایک اور قابل ذکر کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 71 کتابوں کے پیش لفظ لکھے، یعنی 71 کتابوں کے پیش لفظ لکھے، اور 30 تحقیقی مقالے بھی انہوں نے لکھے، یعنی ریسرچ آرٹیکلز جو ان کے تھے وہ 30 تھے۔ تو سیکنڈ ایئر اب نظم کے تعارف کی باری آتی ہے۔ اس نظم کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کو کرواتی ہوں، اور یہ جو تعارف ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سبق کی جو نظم ہے اس کی آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ والا جو تعارف میں اب آپ کو کروانے لگی ہوں، یہ آپ ہر شعر کی تشریح سے پہلے ایک تمہیدی پیراگراف کے طور پر بھی لکھ سکتی ہیں۔ یہ نظم حفیظ طیب کی لکھی ہوئی ایک نعت ہے۔ نعت کی تعریف میں پہلے بیان کر چکی ہوں، آپ یہاں پر جب تمہیدی پیراگراف لکھیں گی تو دوبارہ نعت کی تعریف بیان کر دیجیے گا۔ حفیظ طیب کی نعتیں پاکیزگی، عقیدت، ادب اور عشق کے جذبات سے لبریز ہیں، جو قاری کے دل و دماغ کو متاثر کرتی ہیں، اور زیر بحث نظم ان کے مجموعہ کلام صلو علیہ وآلہ سے ہی لی گئی ہے، جو کہ آدم جی ایوارڈ یافتہ ہے۔ یعنی جو آج ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں، نعت، یہ کہاں سے لی گئی ہے، اس کا ماخذ یا سورس کیا ہے؟ صلو علیہ وآلہ ہی، جو آپ کا مجموعہ کلام ہے۔ اب اسٹوڈنٹس نظم کے تعارف کے بعد اب نظم کے خلاصے کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ یہ نظم اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ ذہن نشین اس کو کر لیں۔ تو نظم کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فطرت، اچھی سوچ رکھنے والے، اعلیٰ خاندان سے اور اچھی طبیعت کے مالک اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دل میں اتر جانے والی، دلوں کو کھولنے والی اور ان کی جہالت دور کرنے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے، صادق و امین اور دوسروں پر کرم کرنے والے ہیں۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک، سب کے لیے رحمت، حق بیان کرنے والے اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کامیابی اور سکون کی وجہ ہیں، اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے خیر البشر، یعنی خیر البشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، یہ امت اندھیروں سے کب نکلے گی اور کب منزل کا چاند نظر آئے گا، کب اسے پھر وہی عروج ملے گا، اور تاریک رات جو ہے اس کی صبح طلوع ہوگی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہ بے بس شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک کب پہنچے گا، آپ کے در تک یہ پہنچنا چاہتا ہے، آپ اس کی بے بسی پر ایک نظر کرم کر دیجئے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف بیان کی گئی ہے، ان کی جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیکنڈ ایئر اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، لیکن آج ہم صرف پہلے ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں، اور باقی جو 5 اشعار ہیں ان کی تشریح ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو جو پہلا شعر ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر،
خوش نظرات و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال کا مطلب ہوتا ہے اچھی عادت والا، خوش خیال کا مطلب ہوتا ہے اچھے خیالات کا مالک، خوش خبر کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبریں دینے والا، خوش نظرات کا مطلب عالی نسب اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، خوش نہاد کا مطلب اچھے مزاج والا، اچھے اخلاق والا، ہنس مکھ، اور خوش نظر کا مطلب اچھی نظر ڈالنے والا۔ تو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خیالات نہایت اعلیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خبر دینے والے ہیں، آپ کا خاندان نہایت اعلیٰ اور آپ نہایت خوش اخلاق ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے، اور اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور کامل ترین انسان ہیں۔ خیر البشر آپ کا لقب ہے، جس کا مطلب بہترین انسان، کامل ترین انسان۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی ان کی خصوصیات کی طرف۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق نہایت عمدہ تھے، آپ کے خیالات نہایت اعلیٰ تھے، اور آپ کا ایک لقب خوشخبری دینے والا بھی ہے، یعنی بشیر بھی ہے، خوشخبری دینے والا، اور آپ کی عادات کا یہ حال تھا کہ آپ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے، پھر سادگی اور صفائی کا خیال رکھتے تھے، اور آپ کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے قرآن پاک میں ارشاد ہے اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بھلائی چاہتے تھے، ہر انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، انسان کو ناکامی کی راہ سے ہٹا کر کامیابی کی راہ پر چلانا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے انسان کو معزز اور صاحب عزت بنایا، آپ نے انسانوں کو اللہ کی رحمت، اس کی نعمت اور جنت کی عظیم خوشخبری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سارے عالم میں ذی وقار ہے، یعنی عرب میں جو قریش خاندان تھا وہ سب سے زیادہ معزز تھا، اور پھر قریش میں جو بنو ہاشم تھے وہ بہت زیادہ عزت والے تھے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی وہ بنو ہاشم خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ نہایت خوش اخلاق تھے، اور سب کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ یہاں پر ماہر القادری ایک شاعر ہیں جنہوں نے ایک بہت خوبصورت شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آج پہلا شعر ہے، اس کی تشریح میں نے کی ہے، باقی جو 5 اشعار ہیں ان کی اگلے لیکچر میں ہم تشریح کریں گے۔ تو اب میں آج کے لیکچر کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔